بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسگو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، میں آج 200 سال قبل یورپ میں ہونے والے ان حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جن سے یقیناً آپ کی دلچسپی اور تجسس میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اگر واقعی قیمتی معلومات پر مبنی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جی ناظرین، فرانس کی تاریخ ساز شخصیت نپولین کی موت کو 2 صدیاں مکمل ہونے پر فرانس میں آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ قومی تاریخ کی اس اہم شخصیت کو کس انداز میں یاد کیا جائے۔ فرانس کی تاریخ میں نپولین کا شمار ان شخصیت میں ہوتا ہے جن کے بارے میں معاشرے میں متضاد آراء پائی جاتی ہے۔ تاریخ میں ایک ماہر فوجی سپہ سالار کے طور پر شناخت رکھنے والے اس حکمران کو تاریخ میں کیا مقام دیا جائے؟ نپولین کی طرح اس سوال کا جواب بھی سیدھا سادہ نہیں۔ فرانس کا ایک طبقہ جہاں جدید ریاست کے قیام کے لیے نپولین کے اقدامات کا معترف ہے، وہیں اس کی شہنشاہیت پسندی اور جنگجوئی کے ناقدین کی طویل فہرست ہے۔ نپولین کی موت کے 200 سال مکمل ہونے پر ان کے مقبرے پر منعقد تقریب میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے خاتون اول کے ہمراہ شرکت کی۔ صدر میکرون نے تقریب میں شرکت ایسے موقع پر کی جب ناقدین کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ صدر کو ایک ایسے شخص کی یاد منانے سے دور رہنا چاہیے جس نے پہلی جمہوریت ختم کر کے اس کی جگہ آمرانہ حکومت قائم کی تھی۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ متنازع نپولین کا 1802 میں غلامی کی بحالی کا وہ فیصلہ ہے جو بلیک لائیوز میٹر کی تحریک اور فرانس میں نسل پرستی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے تناظر میں اس وقت زیادہ بڑی وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ نپولین کا شمار یورپ کے نمایاں ترین تاریخی شخصیات میں ہوتا ہے۔ وہ ایک ماہر جنرل اور سیاستدان تھا۔ انقلاب فرانس کی تحریک کے دوران نپولین نے 1789 سے 1799 تک کلیدی کردار ادا کیا۔ سن 1799 میں انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں پہلی جمہوری حکومت قائم ہوئی، تاہم نپولین نے 1799 میں اس کا تختہ الٹ دیا اور بعد ازاں 1804 میں خود شہنشاہ فرانس بن گیا۔ ناقدین کے مطابق اس نے فرانس میں جمہوریت قائم کرنے کی کوششوں کو بری طرح کچل دیا۔ نپولین ایک ماہر جنگی سالار تھا۔ اس نے 1793 سے 1815 تک 70 سے زیادہ جنگیں لڑی، جن میں سے اسے صرف 8 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے 23 برس تک اپنی جنگی مہمات جاری رکھی اور میدان جنگ میں اس کی کامیابیوں سے یورپ کی دیگر قوتوں پر فرانس کو یورپ کی برتر قوت بنایا۔ جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نپولین کوڈ کی صورت میں اس نے کئی اصلاحات نافذ کی جن میں سے آج بھی کئی فرانس کا نظام اور عام زندگی کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تعلیم میں میٹرک کا نظام، سیکنڈری اسکول سسٹم اور حکومتی و سرکاری نوکریوں میں میرٹ کا نظام نپولین نے ہی متعارف کرائے تھے۔ اس لیے بعض مورخین کا خیال ہے کہ فرانسیسی معاشرے کا ایک حصہ ہمیشہ اس کی عظمت کا قائل رہا ہے۔ لیکن 51 برس کی ہنگامہ خیز زندگی گزارنے والے نپولین کی شخصیت کے اسیر ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اس پر تنقید کرنے والوں کے پاس بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نپولین نے جو جنگیں کی، ان میں لاکھوں انسانوں کی جانیں گئیں اور کئی شہر تباہ ہوئے۔ انقلاب فرانس کے بعد نپولین نے جو قوانین جاری کیے، ان میں خواتین کو جائیداد رکھنے اور خرید و فروخت سمیت کئی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ تاہم اس کا سب سے متنازع فیصلہ یہ تھا کہ اس نے انقلاب فرانس کے نتیجے میں غلامی پر عائد ہونے والی پابندی کے 10 سال بعد اسے ختم کر دیا۔ نپولین کی جانب سے فرانسیسی نوآبادیات میں غلامی کی بحالی کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے یہ کیریبین یا بحیرہ ہند کے خطے میں شکر کی تجارت میں اپنے حریف برطانیہ سے مسابقت کی پیش نظر کیا گیا تھا۔ فرانسیسی تاریخ دان میٹیل لاریری کے نزدیک اس فیصلے کی نسل پرستانہ جہت بھی تھی۔ امریکی اسکالر مارلن ڈارٹ نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں نپولین کو فرانس کا سب سے بڑا جابر اور نسلی برتری کی علامت قرار دیا۔ نپولین کے حوالے سے فرانسیسی معاشرے میں تقسیم اب بھی واضح ہے۔ نپولین کے بارے میں انہی تاریخی حقائق کی وجہ سے اس کی موت کے 200 سال مکمل ہونے پر فرانس ایک بار پھر تقسیم ہے کہ اس موقع کو تاریخ کی عظیم یادگار کے طور پر منایا جائے یا فراموش کر دیا جائے۔ دائیں بازو کی قوم پرست لیڈر میرین لی پین نے فرانس انٹر ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نپولین کو کیوں یاد نہ کیا جائے، وہ ایک بڑی تاریخی شخصیت ہیں۔ ان کے مطابق نپولین نے فرانس اور دنیا کو بہت کچھ دیا، لیکن فرانس میں بائیں بازو کے سیاسی رہنماؤں نے صدر میکرون کو نپولین کی 200ویں برسی کی تقریبات سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما الیکسس کاربینڈ نے ایک اخبار میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا
کہ صدر کو ایک ایسے شخص کی یاد منانے سے دور رہنا چاہیے جس نے پہلی جمہوریت کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک آمرانہ حکومت قائم کی تھی۔ نپولین کی موت کو 2 صدیاں مکمل ہونے پر سامنے آنے والی یہ بحث کوئی نئی بات نہیں۔ ماضی میں کئی موقعوں پر فرانس کے سربراہان مملکت نپولین کے حوالے سے آنے والے یادگار مواقعوں پر نپولین کی یادوں سے فاصلہ رکھتے رہے ہیں۔ سن 2005 میں جب فرانس کی تاریخ میں فیصلہ کن تصور ہونے والی اسٹرالٹس کی جنگ کے 200 سال مکمل ہوئے تھے تو اس وقت کے صدر یاک شراک اس مناسبت سے منعقد کی گئی تقریبات میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس جنگ میں نپولین کی قیادت میں فرانس نے روس کو شکست دی تھی۔ اسی طرح صدر ہولانڈے واٹرلو کی جنگ کی یاد میں منعقد تقریب میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 18 جون 1815 کو ہونے والی اس جنگ میں نپولین کو دیگر یورپی قوتوں برطانیہ، جرمنی، بیلجیم اور نیدرلینڈ کی اتحادی فوج سے آخری شکست ہوئی تھی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے AFP کے مطابق صدر میکرون نے نپولین کی موت کی 2 صدیاں مکمل ہونے پر اس کی یاد منانے اور اس موقع کا بائیکاٹ کرنے کے مطالبات کے پیش نظر درمیان کی راہ نکالی ہے۔ فرانسیسی صدر کے ایک معاون نے AFP کو بتایا، یہ برسی کی تقریب ہوگی، اس دن کوئی جشن نہیں منایا جائے گا۔ تقریب میں صدر یادگار پر پھول چڑھائیں گے اور تقریر بھی کریں گے۔ صدر میکرون نے امریکہ کی بلیک لائیوز میٹر تحریک کے زیر اثر فرانس میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والی تاریخی شخصیات کے مجسمے گرانے کی حالیہ کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے اسے تاریخ کو مٹانے کے مترادف قرار دیا تھا۔ ناظرین، آپ کی حیرانگی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت سے مورخین کے مطابق نپولین اپنی زندگی کے عروج کے دوران مسلمان ہو چکے تھے۔ 18ویں صدی کی آخری دہائی میں فرانس کے شہنشاہ اور سپہ سالار نپولین نے تاج برطانیہ کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اسلام کا مجاہد بن کر یورپ، عرب اور ہندوستان میں اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا۔ ایک کٹر عیسائی خاندان کا فرد ہونے اور بعد میں ملحدانہ نظریات رکھنے والے دنیا کے اس عظیم جرنیل اور شہنشاہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کے مطالعہ نے بدل ڈالی تھی، خاص طور پر جب اس نے مصر کی فتح کے بعد شیر مسعود ٹیپو سلطان کے ساتھ عسکری معاہدہ کرنے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سلطنت برطانیہ میں خلبلی مچ گئی اور نپولین کے خلاف بڑی جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق اگر نپولین کو چند ماہ کی مہلت مل جاتی تو وہ ٹیپو سلطان کی مدد کو پہنچ جاتا اور ہندوستان کے ساتھ مل کر وہ فرنگی راج کو ختم کر دیتا۔ نپولین نے کئی یورپی ملکوں کو فتح کر لیا تھا اور براعظم افریقہ تک اس کی علمداری ہو گئی، جس سے برطانوی سلطنت کو اپنا سورج غروب ہوتا دکھائی دینے لگا۔ انگریزوں نے نپولین کے خلاف جہاں پروپیگنڈا سے کام لے کر اس کی شخصیت کو مسخ کیا، وہاں جرمنی کے ساتھ اتحاد کر کے نپولین کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ نپولین نے جنگوں میں شکست اور کمزوری کے دوران اور خاص طور پر اس وقت جب برطانوی فوج فرانس کی سرحدوں کو تاراج کر چکی تھی، نپولین نے وہ رات انتہائی پریشانی میں گزاری اور اللہ کے حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر ایک درخواست کی تھی۔ جیت عالم دین اور اردو شاعر علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی، جنہوں نے 50 سے زیادہ کتب بھی لکھی ہیں، انہوں نے نپولین کی اس درخواست کو منظوم کیا تھا، جس کے یہ اشعار قابل غور ہیں۔ تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے، تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے، حسرت تھی رسولانہ گرامی کو بھی جس کی، ہم مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ محققین کا کہنا ہے کہ 1798 میں جب نپولین نے مصر پر یلغار کی تو اسلامی تعلیمات اور تمدن نے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ 1 سال تک مصر میں رہا۔ مصر میں قیام کے دوران ہی 6 دسمبر 1798 کو مشہور فرانسیسی اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے اپنا نام علی نپولین رکھ لیا ہے۔ نپولین کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، لہٰذا اس نے کلیسا سے اختلاف کے پیش نظر ظاہری طور پر اپنے اعتبار نہیں بدلے تھے۔ وہ مصری علماء سے ملتا جس سے اسے اسلامی تعلیمات سے مکمل آگاہی ہوئی۔ اس نے اسلامی فقہ کے مطابق سزا و جزا کے قوانین کا اطلاق کیا۔ مصر میں قیام کے دوران نپولین نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن فرانسیسی فوج کو قاہرہ کی سڑکوں پہ خصوصی پریڈ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔ نپولین نے اگست 1799 میں مصر کے شیخ الاسلام کو ایک خط بھی لکھا کہ میں تمام دانشوروں کو ساتھ ملا کر دنیا میں قرآن کے اصولوں پر مبنی ایک منظم حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ قرآن پاک پر عمل کر کے ہی انسان سچی خوشیاں پا سکتا ہے۔ نپولین کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ نے بے حد متاثر کیا تھا۔ امریکی تاریخ دان جان کول نے اپنی کتاب نپولینز ایجپٹ انویڈنگ دا مڈل ایسٹ میں لکھا، یہ سچ ہے کہ نپولین دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا تھا۔ فقہ کونسل نارتھ امریکہ کے مطابق بھی نپولین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے نظریات تبدیل ہو گئے تھے۔ معروف محقق اینڈریو نائٹن نے اپنے ایک مضمون میں نپولین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑے شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھا کہ نپولین مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے حد متاثر تھا، اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی اور اسلامک لا کو طرز زندگی کے طور پر نافذ کیا تھا۔ نپولین کی اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر کئی دانشوروں نے نپولین کو سلطان الکبیر کا خطاب بھی دیا تھا۔ ناظرین، دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔